اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سب کیسے شروع ہوا۔ ہم لوگ جی we are back with another vlog۔ جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی نیو۔ کبھی ہم وہ قوم تھے جو غیرت اور عزت کی مثال تھی۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہمارے سر کا تاج اور فخر ہوا کرتی تھی، مگر آج اس دور میں ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو یوٹیوب پر دکھا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 20 اور 30 سال پہلے عورت کا ایک مقام تھا، پردہ اس کی پہچان تھی، لیکن آج اس نے وائرل ہونے کے لیے اپنی نجی زندگی کو عوام کے سامنے لے آئی ہے۔ یہ سب کیسے شروع ہوا؟ ہم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ آئیے آپ کو یہ سب حقیقت بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے I would like to tell you my name is محمد ثاقب and I am a 4th year international medical student۔ تو بات کرتے ہیں ویلوگ کے بارے میں۔ ویلوگ کا مطلب ویڈیو لوگ ہے۔ آج کے دور میں ویلوگنگ ایک عام چیز بن چکی ہے اور ویلوگنگ میں بہت سی کیٹیگریز ہیں، لیکن ایک کیٹیگری جو ہمارے ملک میں بہت ٹرینڈنگ ہے وہ ہے فیملی ویلوگنگ۔ تو فیملی ویلوگنگ پہ آنے سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس فیملی ویلوگنگ کا آغاز کیسے ہوا۔ 1980 کی دہائی میں نیو یارک کے ایک آرٹسٹ نیلسن سولیوان نے نیو یارک اور ساؤتھ کیرولینا میں اپنے سفر اور تجربات کو ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ To get out of the house today because I was so angry because everyone had been invited to Michael Ehrlich's dinner party. اور ان کا یہ انداز کافی حد تک آج کے ویلوگ سے ملتا جلتا تھا، لیکن تب کوئی ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب کی طرح نہیں تھا جہاں پہ آپ ویڈیو شیئر کر سکیں۔ اب آتے ہیں 2000 صدی عیسوی میں۔ 2 جنوری 2000 کو آدم کونٹراس نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے اپنے لاس اینجلس کے سفر کو ریکارڈ کیا۔ This is a bad journey video. I didn't take any of the video from inside where I was supposed to. اور بتایا کہ انہوں نے اس سفر سے کیا تجربہ حاصل کیا۔ اب آتے ہیں 2002 صدی عیسوی میں۔ 2002 میں لوک وومین نے tropism.org کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی جہاں پہ وہ اپنی پوسٹ ایک ویڈیو ڈائری کے طور پر ریکارڈ کرتے تھے۔ I was born in 1975 according to Ethiopian calendar. اب آتے ہیں 2005 صدی عیسوی میں۔ 2005 میں ایک ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب کے نام سے لانچ کیا گیا، اور یہاں پر انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جن 3 لوگوں نے اس کو بنایا اس میں سے ایک فاؤنڈر مسلمان تھا جس کا نام جواد کریم ہے، اور یہی وہ انسان ہے جس نے سب سے پہلے یوٹیوب پر پہلی ویڈیو اپلوڈ کی۔ Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have... تو اس کے بعد باقاعدگی سے لوگوں نے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ اس میں لوگ ویلوگس بھی ڈالتے تھے، لیکن تب لوگ ان ویلوگس میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے تھے جس سے لوگوں کو سیکھنے کو ملتا تھا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سب کیسے شروع ہوا۔ 2020 میں پاکستان میں ٹک ٹاک کا دور تھا۔ ہر ایک نوجوان کا ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ تھا اور ہر نوجوان فالوورز کے پیچھے پاپ رہا تھا۔ لوگ لپسنگ کر کے ویڈیو بناتے تھے، عجیب و غریب ویڈیو تھی اور فضولیات دکھایا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی ٹک ٹاک پر ان لوگوں کے فالوورز بڑھتے گئے تو ایک نئی ریس کا آغاز ہوا، کیونکہ ٹک ٹاک پر وائرل ہونا بہت آسان تھا، لیکن ٹک ٹاک کا ایک سائڈ ایفیکٹ یہ تھا کہ اس پر کوئی مونیٹائزیشن پالیسی نہیں تھی۔ لوگ برانڈ ڈیلز کر کے اور کمرشل کر کے پیسہ کماتے تھے۔ تو ان ٹک ٹاکرز نے کیا کیا کہ انہوں نے یوٹیوب کا رخ کیا، لیکن یہاں پر وائرل ہونا آسان نہیں تھا۔ تب انہوں نے یوٹیوب پر لوگوں کو روسٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایک یوٹیوبر دوسرے یوٹیوبر کو روسٹ کرتا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی فیملی کو بھی ویڈیو میں شامل کرنا شروع کر دیا، اور جو کچھ بھی پھر یہ فضولیات کر سکتے تھے انہوں نے کیا، جسٹ فار دا سیک آف ویوز۔ ایون گھر کی خواتین کو ویڈیوز میں لے آئے، اپنی پرائیویسی شیئر کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ اپنی بیویوں کی پریگنینسی، بچوں کی پیدائش، ہنی مون اور اپنی وائف کے ساتھ پرائیویٹ مومنٹس کو بھی ویڈیو میں ڈالنا شروع کر دی۔ اب ذرا ان کے ٹاپک ملاحظہ فرمائیں۔ ٹرن مائی سیلف انٹو اے گرل۔ اب ذرا مجھے بتائیں کہ جو ایک خاندانی مرد ہے
اس کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں، یا جس قوم سے آپ کا تعلق ہے اس کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں۔ اب آگے آئیں، منہ دکھائی میں کیا ملا؟ واٹ از دس؟ آپ کیوں اپنی پرائیویٹ چیزیں شیئر کر رہے ہیں؟ آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں کہ ان چیزوں کا ہمارے بچوں پر کیا اثر ہوگا۔ ایک 5 سے 10 سال کا بچہ جو یہ چیزیں دیکھے گا جس میں پریگنینسی کی ویڈیوز اور اپنے پرائیویٹ مومنٹس کو کیپچر کیا گیا ہو اور یہ دکھا رہے ہوں آپ، تو اس کی مینٹل ہیلتھ پر کیا اثر ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اور ڈیفینیٹلی اس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے۔ ہمارے بچوں کی معصومیت چھن گئی، ہمارے بچوں کا بچپن چھن گیا، اور آج ہر بچہ سوشل میڈیا کا غلام بن چکا ہے۔ پہلے وہ تعلیمات اور اخلاقیات سیکھتے تھے، لیکن آج وہ فیم کے پیچھے ہیں، آج وہ ویوز کے پیچھے ہیں۔ پہلے ہماری بیٹیاں پردے میں تھیں، مگر آج ان کو ویلوگز میں دکھایا جا رہا ہے۔ کیا ہم واقعی ایک مہذب قوم بن رہے ہیں؟ کیا ہم وہی مسلمان ہیں جنہیں دنیا بڑی غیرت مند اور باحیا کہتی تھی؟ آئزن ہاور کہتے ہیں civilization owes to Islamic world۔ مزید آگے کہتے ہیں the Muslim genius has added much to the culture of all the people۔ تو ہم تو civilization کے اونر تھے، کیا آج ہماری یہ civilization ہے جو ہم فضولیات چیزیں یوٹیوب پر دکھا رہے ہیں؟ کیا ایک مہذب قوم کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے؟ ہم وہی قوم نہیں جو عورتوں کی عزت کے لیے اپنی جان دے دیتی تھی، مگر افسوس آج ہم خود ہی اپنی عورتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ تو اب بات کرتے ہیں ان فیملی بلاگرز کو کانفیڈنس کہاں سے مل رہا ہے۔ تو ان کو کانفیڈنس آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہ لوگ آپ کے بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں۔ آج آپ کے بچوں میں اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو چکی۔ آپ کا بچہ ویلوگر بننا چاہتا ہے، تو اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آنے والی نسل میں سب ویلوگرز اور لوفر ہی ہوں گے، جن کو نہ اچھے کی تمیز ہوگی اور نہ برے کی۔ نہ کوئی انجینئر ہوگا، نہ کوئی ڈاکٹر ہوگا، اور نہ ہی کوئی لیڈر ہوگا جو قوم کو سنبھال سکے گا۔ ہر کوئی فیملی ویلوگر ہوگا اور اپنی فیملی کو پروموٹ کرے گا، اور یہ سب کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کیونکہ آپ اس ٹرینڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں وزیر اطلاعات نے بہت اچھا بیان دیا۔ دیکھیں میں نا یہ جو رنگ برنگے یوٹیوبر ہیں نا، میں ان کو فالو نہیں کرتی، میں ان کو فالو نہیں کرتی۔ ویسے میں نے کرٹیسائز کیا ہے جو یوٹیوب پہ ہو رہا ہے نا، نہ وہ سوسائٹی کی ڈپکشن ہے، نہ وہ ہماری مورل ایتھکس کو کہیں سے جو ہے وہ۔ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا۔ کیا یہ ہماری اقدار ہیں؟ کیا یہ ہماری ویلیوز ہیں؟ اور میں حیران ہوں کہ ہماری قوم ان چیزوں کو پسند کرتی ہیں۔ اگر آپ کی بھی یہ پسند ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی پسند آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد کر دے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے حکومتی ادارے ایسے کنٹینٹ پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے، انہیں قوم کے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو خدارا ایسے کنٹینٹ کو روکا جائے۔ تو میری ان فیملی ولاگر سے درخواست ہے، دیکھیں میں نے کسی کا پرسنل نام لے کر کسی کو تنقید نہیں کیا، میں اوورآل بات کر رہا ہوں۔ تو میری ان سے درخواست ہے کہ ایک نوجوان نسل آپ کو دیکھتی ہے، آپ اپنے کنٹینٹ میں کوئی پروڈکٹیوٹی دکھائیں جس سے ان نوجوان نسل کو کچھ سیکھنے کو ملے اور ان کا کریکٹر بلڈ اپ ہو۔ اور جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ اپنے فارغ وقت میں انٹرٹینمنٹ ہی چاہتے ہیں تو کچھ پروڈکٹیو دیکھا کریں، کچھ ایسا نہ دیکھیں جو کہ آپ کو بدلے میں کچھ بھی نہ دے۔ دیکھیں آپ اپنا وقت دے رہے ہیں ان لوگوں کو، تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ بدلے میں آپ کو وہ کچھ دے، نہ کہ آپ کے بچوں کا فیوچر سپوائل کریں۔ تو جب بھی آپ فارغ ہوں کوئی پروڈکٹیو چیز دیکھا کریں جن سے آپ کو سیکھنے کو کچھ ملے۔ اینڈ بی ریممبر a man is known by the company he keeps, so surround yourself with the productive people۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، میک شیور ٹو سبسکرائب دا چینل۔ اللہ حافظ۔